فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرمانے ہیں بنیان المرصوص جلد اول، مقتل حسین علیہ السلام ہے۔ یہ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 26ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 428 ہے اور بیان جاری ہے شب عاشور سے متعلق امام حسین علیہ السلام کے اشعار۔ امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، جس شام کی صبح میرے بابا علیہ السلام شہید کر دیے گئے، اسی شب میں بیٹھا تھا اور میری پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہ میری تیمارداری کر رہی تھیں۔ اسی اثنا میں میرے بابا اصحاب سے جدا ہو کر اپنے خیمے میں آئے۔ آپ کے پاس جناب جون، جناب ابو ذر کے غلام بھی تھے جو اپنی تلوار کو تیز کر رہے تھے اور اس کی دھار کو ٹھیک کر رہے تھے۔ اس وقت میرے بابا یہ اشعار پڑھ رہے تھے: اے دنیا، اف اور وائے ہو تیری دوستی پر، کتنی صبح اور شام تو نے اپنے دوستوں اور حق طلب انسانوں کو قتل کیا ہے اور ان کے بغیر زندگی گزاری ہے۔ ہاں، روزگار بدیل اور نظیر پر قناعت نہیں کرتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام امور خدائے جلیل کے دست قدرت میں ہے اور ہر زندہ و موجود اسی کی طرف گامزن ہے۔ بابا نے ان اشعار کی 2 یا 3 مرتبہ تکرار فرمائی تو میں آپ کے اشعار کے پیغام اور آپ کے مقصد کو سمجھ گیا، لہٰذا میری آنکھوں میں اشکوں کے سیلاب جوش مارنے لگے اور میرے آنسو بہنے لگے، لیکن میں نے بڑے ضبط کے ساتھ اسے سنبھالا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ مصیبت نازل ہو چکی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، موت کا سفر قریب ہے اور تیری بارگاہ جلیل کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اور یہ اشعار، یہ روایت ہے الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96، اللہوف صفحہ نمبر 81، سوگ نامہ آل محمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54 پر۔ صفحہ نمبر ہے 430۔ عنوان ہے امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مکالمہ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب اشعار سنے تو اٹھ کھڑی ہوئیں اور بھائی کے خیمے تک پہنچی۔ وہاں پہنچ کر آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ہائے یہ جانسوز مصیبت، اے کاش موت نے میری حیات کو عدم میں تبدیل کر دیا ہوتا۔ آج ہی میری ماں فاطمہ سلام اللہ علیہ، میرے بابا علی علیہ السلام اور میرے بھائی حسن علیہ السلام دنیا سے گزر گئے۔ اے گزشتگان کے جانشین اور اے پسپندگان کے پناہ، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے اے ابو عبداللہ، کہ آپ اپنے قتل و شہادت کا انتظار کر رہے ہیں، میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کو تاب ضبط نہ رہی، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر پرندے کو رات میں اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ سو جائے گا۔ یہ سن کر جناب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ہائے افسوس، کیا آپ آخری لمحے تک مقابلہ کریں گے اور یہ دشمن آپ کو زبردستی شہید کر دیں گے؟ یہ تو میرے قلب کو اور زیادہ زخمی اور میری روح کے لیے زیادہ سخت ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنا چہرہ پیٹنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ بے ہوش ہو گئیں۔ امام حسین علیہ السلام اٹھے اور کسی طرح آپ کو ہوش میں لا کر تسکین کی خاطر فرمایا، اے میری بہن، تقوی الہی پر گامزن رہو اور اس سے اپنی ذات کو سکون پہنچاؤ، اور جان لو کہ اہل زمین کو مرنا ہی مرنا ہے اور آسمان والے بھی باقی نہیں رہیں گے۔ جس ذات نے اپنی قدرت سے زمین کو خلق کیا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ اس کی ذات مخلوقات کو مبعوث کرنے والی ہے، وہ دوبارہ پلٹیں گے، بس وہی اکیلا و تنہا زندہ ہے۔ میرے بابا مجھ سے بہتر تھے، میری مادر گرامی مجھ سے بہتر تھی اور میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے۔ میرے لیے ان لوگوں کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے رسول خدا کی زندگی
اور موت نمونہ عمل ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کے پاس لا کر بٹھایا اور ان کے دل کو آرام اور سکون بخشنے کے بعد اپنے اصحاب کی طرف چلے گئے۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 420، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 559، المنتظم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 338، ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 177، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 93، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243، علام البرا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 452، روضۃ الوائزین صفحہ نمبر 203، بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 1، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 246، امالی شجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177، اور مسند الامام شہید ابی عبداللہ الحسین بن علی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 پر یہ روایت موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 431، خیام حسینی کی جاسوسی۔ یہ عمر بن سعد نے عزرہ بن قیس کی قیادت میں ایک دستہ روانہ کیا جو امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام کی جاسوسی پر معین تھا۔ وہ اس خوف سے خیام کے گرد چکر لگا رہے تھے کہ کہیں حسین علیہ السلام ان کے گھیرے سے نکل نہ جائیں یا کوئی اور فرد ان کے خیام میں ملحق نہ ہو جائے۔ صفحہ نمبر 431، عنوان اصحاب حسین علیہ السلام کی عبادت اور لشکر ملعون۔ جب رات ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام تمام رات تسبیح پڑھتے رہے اور عبادت کرتے رہے۔ وہ کبھی دعا کرتے، کبھی تضرع و زاری میں مشغول ہو جاتے۔ شب عاشور حسینی خیموں سے شہد کی مکھیوں کے بھنبھنانے کی سی آواز اٹھ رہی تھی۔ ذکر و تلاوت اور نماز و مناجات کی وجہ سے تلاوت کی آواز مسلسل اٹھ رہی تھی۔ اور یہ روایت ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 394، المنتظم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 338، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 560 پر۔ شب عاشور حسینی خیموں سے یہ آوازیں ایسے بلند ہو رہی تھیں جس طرح شہد کے چھتے سے آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ امام علی بن حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس رات کی صبح میرے بابا کو شہید کیا گیا، اس پوری رات میرے بابا نے عبادت میں گزاری، استغفار کرتے رہے اور دعا مانگتے رہے۔ آپ کے اصحاب بھی دعائیں مانگتے رہے، عبادت کرتے رہے اور استغفار کرتے رہے۔ جناب ضحاک بن عبداللہ مشرقی ہمدانی اصحاب حسین علیہ السلام میں سے تھے جو دشمنوں کے چنگل سے نجات پا گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں ملعون سواروں کا دستہ جو ہماری نگرانی کر رہا تھا اور ہم پر نگاہ رکھے ہوئے تھا، وہ ہمارے پاس سے گزرا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام قرآن مجید کی ان آیتوں کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 اور 179۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم نے تو انہیں اس لیے مہلت دی ہے تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کریں، اور ان کے لیے رسوا کنندہ عذاب ہے۔ خداوند عالم ایسا نہیں ہے کہ مومنین کو اسی حالت پر رکھے جس پر تم لوگ ہو، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ وہ خبیث کو پاک سے جدا کرے۔ یہ روایت ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 177، تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 421، مسند الامام شہید ابی عبداللہ الحسین بن علی صفحہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 6 پر، اور لیلۃ العاشورہ فی الحدیث والادب صفحہ نمبر 60 پر یہ روایت موجود ہے۔ صفحہ نمبر 432 ہے، عنوان ہے جناب بریر اور ابو حرب ملعون کا مکالمہ۔ لشکر عمر بن سعد کے کچھ سوار خیام کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ ان میں سے ایک سوار یہ آیتیں سن کر کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، ہم لوگ پاک ہیں اور ہم لوگوں کو تم لوگوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ جناب ضحاک نے اس شخص کو پہچان لیا اور جناب بریر بن حضیر ہمدانی سے کہا، آپ اسے پہچانتے ہیں، یہ کون ہے؟ بریر نے جواب دیا، نہیں۔ جناب ضحاک نے کہا، یہ ابو حرب سبی عبداللہ بن شہر ہے، یہ مسخرہ کرنے والا اور بیہودہ ہے، بڑا بے باک اور دھوکے سے قتل کرنے والا ہے۔ سعید بن قیس نے بارہا اس کی بدعمالیوں اور جنائیت کاریوں کی بنیاد پر اسے قید کیا ہے۔
یہ سن کر جناب بریر نے اسے آواز دی اور کہا، اے فاسق، تجھے اللہ نے پاک لوگوں میں قرار دیا ہے۔ ابو حرب ملعون نے جناب بریر سے پوچھا، تو کون ہے؟ جناب بریر نے جواب دیا، میں بریر بن حضیر ہوں۔ ابو حرب نے یہ سن کر کہا، ان للہ، یہ میرے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے کہ تم بریر ہو، خدا کی قسم تم ہلاک ہو گئے، خدا کی قسم تم ہلاک ہو گئے اے بریر۔ جناب بریر نے کہا، اے ابو حرب، کیا تو اپنے اتنے بڑے گناہ سے توبہ کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم ہم لوگ پاک ہیں اور تم خبیثوں میں سے ہو، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ جناب زحق بن عبداللہ مشرقی نے اس سے کہا، تیری معرفت تیرے لیے نفع بخش کیوں نہیں ہو رہی؟ ابو حرب نے جواب دیا، میں تم پر قربان جاؤں تو پھر یزید بن ازرع ازی کا ندیم کون ہوگا جو ہمارے ساتھ ہے؟ یہ سن کر جناب بریر نے کہا، خدا تیرا برا کرے، تو ہر حال میں نادان کا نادان ہی رہے گا۔ یہ سن کر وہ ان سے دور ہو گیا۔ یہی واقعہ باقی کتب میں بھی درج ہے۔ صفحہ نمبر ہے 434۔ عنوان ہے بارگاہ امامت میں 32 افراد کی حاضری۔ شب عاشورہ عمر سعد ملعون کے لشکر سے 32 خوش نصیب افراد امام علیہ السلام اور اصحاب کے اطمینان، بندگی اور عبادت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ لشکر شیاطین چھوڑ کر لشکر خدا میں شامل ہو گئے۔ اور یہ روایت ہے بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 394، مشیر الاذان صفحہ نمبر 52، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 99، مقتل مکرم صفحہ نمبر 377۔ حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے شب عاشورہ ایسی عبادت کی گویا شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہو، کوئی رکوع اور سجود میں تھا تو کوئی قیام میں۔ عمر ابن سعد کے لشکر سے 32 افراد نکلے اور لشکر حسین میں شامل ہو گئے۔ یہ لوگ امام علیہ السلام کی کثرت نماز اور عبادات اور صفات سے متاثر ہوئے تھے۔ صفحہ نمبر 434۔ امام علیہ السلام کے عسکری اقدامات۔ امام حسین علیہ السلام اس شب مؤثر عسکری اقدامات سے بھی غافل نہ تھے۔ مروی ہے کہ آپ آدھی رات اکیلے خیام سے باہر آئے اور اطراف کی بلندیوں اور پستیوں کا جائزہ لیا اور کل کے حملے سے قبل ضروری اقدامات انجام دیے۔ اور یہ روایت مقتل حسین عبد الرزاق موسوی المکرم صفحہ نمبر 219 پر۔ صفحہ نمبر 435۔ عنوان ہے خندق۔ اس رات امام حسین علیہ السلام نے خیام کے ارد گرد خندق کھدوائی اور آپ علیہ السلام کے ہدایت پر اس خندق کو لکڑیوں اور سوکھی جڑی بوٹیوں سے بھر دیا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ دشمن کا حملہ شروع ہوتے ہی ان لکڑیوں کو اور خس و خاشاک کو آگ لگا دیں تاکہ جنگ کے دوران دشمن خیام کے عقب سے حملہ آور نہ ہو اور حرم اہل بیت علیہ السلام کی طرف دست اندازی نہ کر سکیں۔ یہ تدبیر عاشورہ کے دن اصحاب حسین کے لیے بہت مفید رہی۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 422، انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 395، اخبار الطوال صفحہ نمبر 256، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 اور امالی صدوق صفحہ نمبر 220، بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 316 اور لیلۃ العاشورہ فی الحدیث والادب صفحہ نمبر 55، ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 178 پر موجود ہے۔ لشکر ملعون نے حسین علیہ السلام کے خیام کی جاسوسی کرنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان خیام کی پشت پر خندق ہے اور لکڑیوں اور سرکنڈوں والی آگ بھڑک رہی ہے۔ ایک طرف کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا جہاں سے دشمن حملہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر وہ سب غضبناک ہو گئے۔ اور یہ روایت ہے امالیہ سبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 347 اور لیلۃ العاشورہ فی الحدیث والادب صفحہ نمبر 57 پر۔ صفحہ نمبر ہے 437۔ خیام قریب لگانا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے پاس آئے اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے خیام کو ایک دوسرے کے قریب کر دیں اور ان کی تنابیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیں، یعنی خیموں کا حلقہ سا بن جائے۔ بس تمام لوگ اس حلقے کے درمیان رہیں، صرف ایک رخ کھلا رہن دیں جدھر سے دشمن نے حملہ آور ہونا ہے۔ دشمن کی حملوں کو پشت سے روکنے کے لیے بحکم امام علیہ السلام اصحاب امام علیہ السلام نے اپنے خیمے ایک دوسرے کے بہت ہی قریب قرار دیے اور رسی کے ذریعے انہیں 3 جانب سے متصل کیا اور فقط ایک راستہ رکھا
جو دشمن سے روبرو ہونے کے لیے باقی چھوڑ دیا، یعنی کہ ہر حال میں دشمن کو مجبور کر دیا کہ عقب سے حملہ نہ کرے اور آمنے سامنے ہی لڑائی کر سکے۔ اس روایت کو بھی ملاحظہ کیجیے کہ اس میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے جانثاروں کی طرف آئے اور حکم دیا ان خیام کو ایک دوسرے کے قریب نصب کریں اور خیموں کی رسیوں کو ایک دوسرے سے متصل قرار دیں اور صرف ایک ہی راستہ دشمن کے مقابلے کے لیے کھلا رکھیں۔ اور یہ روایت ہے دانش نامہ امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 61 پر۔ اگر مجموعی اعتبار سے امام علیہ السلام کی جنگی حکیمانہ تدابیر نہ ہوتی تو نہ صرف ابن سعد ملعون کی فوج پشت سے حملہ کرتی بلکہ ابتدائی لمحات میں ہی بہت آسانی کے ساتھ انہیں اپنے محاصرے میں کر کے حلقہ بند کر لیتے اور قلیل حملوں میں امام علیہ السلام اور ان کے اعضاء اور انصار کو شہید یا اسیر کر لیتے۔ صفحہ نمبر 437 حفاظت خیام۔ شب عاشور حضرت عباس نے حرم کی حفاظت کا ذمہ لیا، جناب زہیر بھی آپ کے ہمراہ تھے، اور یہ روایت بحر العلوم مقتل حسین صفحہ نمبر 314 اور امالیہ سبتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 443 پر۔ صفحہ نمبر 437 جناب عباس علمدار کی عبادت۔ جناب عباس کو عبادت اور کثرت صلوات اور سجود میں بڑا مقام حاصل تھا۔ شیخ صدوق ثواب الاعمال میں لکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر سجدوں کے نشان دیکھے جاتے تھے۔ شیخ عبداللہ الحسن بن اپنی کتاب لیلۃ العاشورہ فی الحدیث والادب میں لکھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ پاکیزہ اور افضل عبادت کیا ہو سکتی ہے کہ بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرنا اور بنات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حمایت کرنا اور ذریت رسول اللہ کو پانی پلانا۔ اصحاب حسین علیہ السلام نے 10ویں محرم کی رات قیام و قعود اور رکوع اور سجود میں گزاری، لیکن جناب عباس علیہ السلام اس رات بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت پر مامور رہے۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تلوار ہاتھ میں لیے اور نیزہ پکڑے خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے، کیونکہ یہ آخری رات تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جو عہد کیا ہے اسے پورا کریں تاکہ ہاشمی مستورات کے دلوں سے تنہائی دور ہو اور انہیں سکون ملے، جبکہ دشمنوں نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ اس رات سادات کے خیمے کا تحفظ ہی جناب عباس کی عبادت تھی۔ صفحہ نمبر 438 جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عبادت۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ عبادت میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جیسی تھی۔ آپ عام طور پر اپنی راتیں تہجد اور قرآن کی تلاوت میں گزارتی تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے اس رات یعنی شب عاشور انہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ امام زین العابدین سے ہی روایت ہے، میری پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان آفات اور مصائب کے باوجود جو ہمیں شام کے راستے میں پیش آئے اپنی نماز شب نہیں چھوڑی۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے الوداع ہوتے ہوئے فرمایا تھا، اے میری بہن مجھے اپنی نماز شب میں نہ بھولنا۔ جناب فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جہاں تک میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ کا تعلق ہے تو وہ اس رات یعنی محرم کی 10ویں رات کو اپنے خیمے میں اپنے رب سے مدد مانگ رہی تھیں۔ اس رات تو نہ ہماری آنکھوں کو سکون ملا اور نہ ہی ہماری آہوزاری کم ہوئی۔ اور یہ روایت ہے مشیر الاحزان صفحہ نمبر 56 لیلۃ العاشورہ فی الحدیث والادب صفحہ نمبر 65 زینب الکبریٰ صفحہ نمبر 81 پر۔ صفحہ نمبر 439 ہے اور عنوان ہے جناب بریر اور جناب عبد الرحمن بن عبد رب کا مزاح۔ مقتل ابی مخنف سے مروی ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے ایک خیمہ فسطاط نصب کروایا۔ امام علیہ السلام اس میں تشریف لے گئے اور اس کے در پر جناب عبد الرحمن بن عبد رب اور جناب بریر کھڑے ہو گئے۔ جناب بریر نے کسی بات پر جناب عبد الرحمن سے مزاح کیا۔ جناب عبد الرحمن نے کہا، یہ کون سا وقت ہے مذاق کا؟ جناب بریر نے جواب دیا، خدا کی قسم میری قوم کے ہر بوڑھے اور جوان کو معلوم ہے کہ میں مذاق کو پسند نہیں کرتا، لیکن خدا کی قسم میں اس بات پر خوش ہوں کہ ہمارے اور حور العین کے درمیان اب فاصلہ کم ہے۔ جب تک یہ لوگ ہم پر تلواریں نہ برسا دیں کاش یہ وقت آ جائے۔ اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر
23 الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 561 ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 78 لیلۃ العاشورہ فی الحدیث والادب صفحہ نمبر 67 پر صفحہ نمبر 440 عنوان ہے جناب بریر اور عمر ابن سعد ملعون کا مکالمہ۔ محمد بن طلحہ کی کتاب مطالب رسول اور علی بن عیسیٰ اربیلی کی کتاب کشف الغمہ میں مروی ہے کہ شب عاشورہ پانی کے لیے جناب بریر عمر ابن سعد کے ساتھ مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے۔ بعض کتب میں جناب انس بن حارث الکاہلی کے حالات زندگی میں یہ بیان کیا گیا ہے اور بعض میں جناب بریر کی جگہ جناب یزید بن حسین حمدانی بیان ہوا ہے۔ مرحوم فرحات مرزا نے قمقام میں بریر لکھا ہے اور معتبر کتب میں یہی درج ہے۔ جناب بریر صاف گو، شریف اور مشہور اور معروف شخصیت کے حامل تھے۔ جناب بریر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ ابن رسول اللہ، آپ مجھے عمر سعد ملعون کے پاس جانے کی اجازت دیں تاکہ میں اس کے پاس جا کر پانی کے بارے میں بات کروں، شاید وہ اس نامناسب کام سے منصرف ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ جناب بریر عمر سعد کے پاس گئے اور اسے سلام نہ کیا۔ اس پر عمر سعد کہنے لگا، اے حمدانی بھائی، کون سی چیز مانے ہوئی جس کی وجہ سے تو نے مجھے سلام نہ کیا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ میں تو خدا اور رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ جناب بریر نے جواب دیا، اگر تم مسلمان ہوتے جیسا کہ کہہ رہے ہو تو پیغمبر کی اطرت پر اتنی سختیاں نہ کرتے۔ زمین پر موجود سارے جانور اور انسان اس پانی سے پی رہے ہیں، لیکن تو نے اسے پیغمبر کی اطرت پر حرام قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے پیاس کی شدت سے بچے اور بوڑھے بے حال ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود تو گمان کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت رکھتا ہے۔ عمر سعد نے سر جھکا لیا اور پھر سر اٹھا کر کہنے لگا، اے بریر حمدانی، ملک رے کو چھوڑنے پر میرا دل راضی نہیں ہے۔ ملک رے کو چھوڑنے پر میرا دل راضی نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس جماعت کو تکلیف دینا حرام ہے، لیکن اگر میں اس طرح نہیں کروں گا تو ملک رے کسی اور کو مل جائے گا۔ اس کے بعد جناب بریر واپس لوٹ گئے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے، اے میرے سید و سردار، عمر سعد آپ کو قتل کر کے ملک رے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ روایت کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 558 اور 258 اور 259، مطالب سعول صفحہ نمبر 463 464 اور الفصول المحمہ صفحہ نمبر 189، کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259 اور مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 98 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 441 جناب ہلال بن نافع اور امام حسین علیہ السلام کا مکالمہ۔ شب عاشورہ آدھی رات کو امام حسین علیہ السلام خیموں کے اطراف کو دیکھنے کے لیے تنہا خیمے سے باہر تشریف لے گئے۔ امام علیہ السلام دور تک صحرا و میدان کو دیکھتے جا رہے تھے تو جناب ہلال ابن نافع نے بھی اپنی تلوار اٹھائی اور امام علیہ السلام کے پیچھے آ گئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے ہلال؟ جناب ہلال بن نافع نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ کو خیمے سے اکیلے نکلتے دیکھا، مجھے خوف ہوا کہ کہیں دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے اپنے خیمے سے باہر آیا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ہلال، میں یہ وادیاں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن سعد ملعون کا لشکر طاق میں بیٹھا ہو اور کل جب ہم ان پر حملہ کریں تو اچانک خیموں کی طرف نہ آ جائیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام یہ کہتے ہوئے واپس لوٹے، یہ وہی چیز ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ واپسی پر امام حسین علیہ السلام نے جناب ہلال بن نافع سے پوچھا، کیا رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دو پہاڑوں کے درمیان سے گزر کر اپنی جان بچانا نہیں چاہتے ہو؟ جناب ہلال بن نافع نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرایا اور کہا، میں نے 1000 درہم میں ایک تلوار خریدی ہے اور ایک گھوڑا ہے، اس کی قیمت بھی تقریباً اتنی ہی ہے، بس اس خدا کی قسم جس نے مجھے آپ کے رکاب میں شہید ہونے کا موقع فراہم کر کے میرے اوپر احسان کیا ہے، جب تک میری یہ تلوار جنگ میں میرے کام آئے گی ہرگز آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ اور یہ روایت ہے لیلۃ العاشورہ فی الحدیث والادب صفحہ نمبر 46 میں۔ صفحہ نمبر 442 عنوان ہے امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا سوال۔ جناب ہلال بن نافع سے گفتگو کے بعد امام علیہ السلام واپس خیمے گاہ تشریف لائے اور اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں داخل ہوئے۔
جناب ہلال بن نافع خیمے کے باہر امام علیہ السلام کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کتاب دامت السابقہ سے مروی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی سے فرمایا، اے میرے بھائی، کیا آپ نے اپنے بقیہ اصحاب کا امتحان لے لیا ہے؟ مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ بھی جنگ کی آگ روشن ہونے کے بعد آپ کو اکیلا نہ چھوڑ جائیں۔ امام علیہ السلام روتے ہوئے فرمانے لگے، اے بہن، میں نے ان کو آزمایا ہے، خدا کی قسم ان میں شجاع اور بہادروں کے علاوہ کوئی نہیں۔ سارے شکاری شیر کی طرح میرے سامنے اپنی جان قربان کرنے کے مشتاق ہیں، جس طرح بچہ ماں کا مشتاق ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 443۔ عنوان ہے اصحاب حسین علیہ السلام سے جناب حبیب کا خطاب۔ جناب ہلال بن نافع بہن بھائی کی باتوں سے بہت پریشان ہوئے اور جلدی سے جناب حبیب کے خیمے کے پاس جا کر کہنے لگے، اے حبیب، امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی کو ہم پر یقین نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوری داستان بیان کی۔ جناب حبیب کہنے لگے، خدا کی قسم اگر مجھے میرے مولا کے امر کا انتظار نہ ہوتا تو ابھی اور اسی رات تلوار لے کر اس قوم کے پاس چلا جاتا۔ جناب ہلال نے کہا، اے حبیب، میں نے امام علیہ السلام کی ہمشیرہ کو بہت پریشان دیکھا اور سمجھتا ہوں کہ دوسری خواتین اور بچوں کو بھی یہی حالت ہوگی۔ ہو سکے تو تمام اصحاب کو جمع کر کے انہیں مطمئن کریں۔ جناب حبیب اس مشورے پر راضی ہو گئے۔ خیام حسینی میں ایک طرف سے جناب حبیب اور دوسری طرف سے جناب ہلال اصحاب کو آواز دینے لگے۔ تمام اصحاب الحسین علیہ السلام درخشاں ستاروں کی طرح خیموں سے باہر آئے۔ جناب حبیب نے جوانان بنو ہاشم کو خیموں میں واپس جانے کی عرض کی اور اصحاب سے فرمایا، اے تکلیف دہ دنوں میں غیرت مند صحابیوں، یہ ہلال ہے جس نے مجھے رلانے والی اور تکلیف دہ خبر دی ہے، اور اس نے تمہارے آقا کی بہن اور باقی اہل و عیال کے رونے اور پریشانی کی خبر دی ہے۔ تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ اصحاب الحسینی نے تلواریں بے نیام کیں اور سروں سے امامے اتار دیے۔ سب یک زبان ہو کر کہنے لگے، اے حبیب، خدا کی قسم، جس وقت تک یہ تلواریں ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم کسی کو بھی ان خیموں کے پاس نہیں آنے دیں گے۔ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا کی وصیت یاد ہے۔ جناب حبیب نے کہا، تو پھر میرے ساتھ چلو۔ جناب حبیب آگے بڑھے اور دیگر اصحاب ان کے پیچھے چلنے لگے۔ جب وہ حرم کے خیموں کی رسیوں کے پاس پہنچے تو جناب حبیب بآواز بلند کہنے لگے، اے حریم عصمت کی خواتین، اے ذریت خاندان رسالت، یہ تلواریں ہیں۔ ہم سب نے قسم کھائی ہے کہ ان تلواروں کو آپ کے دشمنوں کی گردن پر چلانے کے بعد غلاف میں ڈالیں گے۔ یہ آپ کے غلاموں کے نیزے ہیں۔ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ انہیں کسی کام میں استعمال نہیں کریں گے سوائے ان لوگوں کے سینوں کے جو آپ کے خیموں کی حرمت پامال کرنے کا ارادہ کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی آوازیں سنی تو خواتین عصمت و طہارت کو خیموں سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ اے آل اللہ، خیام سے باہر آئیں، اور اصحاب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے پاک لوگوں، اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ کی حمایت کرو۔ اگر تم نے اپنے پیغمبر کی ذریت کی مدد میں کوتاہی کی تو کل قیامت میں تمہارے پاس کیا عذر ہوگا؟ اور فرمایا، کیا حبیب کے ساتھی یہی دیکھ اور سن نہیں رہے؟ خدا کی قسم، اس کے بعد اصحاب ایسے رونے لگے کہ گویا زمین پر زلزلہ واقع ہوا ہو۔ اصحاب نے اپنی حمایت کی اتنی صدائیں بلند کی کہ سوار و سواریوں کی آوازیں ایک ساتھ سنائی دینے لگیں۔ صفحہ نمبر 445۔ اصحاب حسین علیہ السلام سے جناب عباس کا پہلا خطاب۔ جناب عباس سلام اللہ علیہ نے شب عاشور اصحاب حسین علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا شکر ہے جو روشنیوں کا پیدا کرنے والا اور رات کو دن میں داخل کرنے والا ہے۔ اما بعد، اے نیک لوگوں اور اہل خدا کے نیک بندوں کے حامیوں، کفار کے حملے سے نہ گھبراؤ۔ برے لوگوں کی زیادہ تعداد کے سبب پریشان نہ ہونا، کیونکہ وہ آگ کے کتے ہیں اور سراغوں کا بستر ہیں۔ پھر وہ پرندوں کے شتر مرغ سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ ولی اور اس کے نبی کی خوشی تو بیاباں کا نچوڑ اور تخلیق کا جوہر ہے۔ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں غالب علیہ السلام کا وقار بھی ہوں اور ان کا شاگرد بھی ہوں۔ میں شان غالب ہوں۔ میں الکرار کا طالب ہوں۔ میں مالک ذوالفقار کی تلوار ہوں، اور خدا کی قسم اگر میں اکیلا بھی ہوتا تو عزت والے آقا حسین کی حفاظت کرتا اور تمہیں آنے والے زلزلوں کی یاد دلاتا۔ کل جو ایک عظیم دن ہے، اور کل
کل بامر خدا جبرائیل علیہ السلام حیران رہ جائیں گے اور اسرائیل علیہ السلام ششدر رہ جائیں گے۔ شام کے لوگوں کے لیے میں اپنے گھوڑے کے کھر یعنی سم سے گڑھا کھود دیتا، اور اگر امام علیہ السلام اجازت دیتے تو میں اپنی انگلیوں کو اپنی تلوار اور آسمان کو ڈھال بناتا۔ یہ روایت مناقب السادہ الکرام فی جواہر الخطب والکلام صفحہ نمبر 236 پر، سیف العباس الاشرار الناس صفحہ نمبر 105 پر۔ صفحہ نمبر ہے 446۔ عنوان ہے لشکر ملعون کے ایک جاسوس سے جناب عباس کا خطاب۔ خطبہ یہاں تک پہنچا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو کسی صحابی نے آ کر خبر دی کہ اشقیہ میں سے ایک ملعون خندق اور خیام کے گرد جاسوسی کر رہا ہے۔ پس حضرت عباس بن علی غضبناک شیر کی طرح دوڑے اور گھوڑے پر بغیر زین کے سوار ہو گئے اور لشکر اشقیہ کے سامنے آ کر رکے، پھر بلند آواز سے فرمایا: اے کفار و فجار، اے شراب خورو، تم اپنے اجداد کی طرح تجسس کر رہے ہو، جس طرح وہ شب ہجرت میں بیت النور کے گھر کی تلاشی لینے کا سوچ رہے تھے اور اس جاسوسی میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، اور گھر کی دیواریں نہیں پھلانگ سکے کیونکہ علی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اور شب عاشور تم خیام کی جاسوسی میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہو جبکہ عباس بن علی علیہ السلام جاگ رہا ہے؟ پروردگار سے التجا کرو کہ یہ رات تمہارے لیے طویل ہو جائے اور کبھی نہ ختم ہونے والی رات میں تبدیل ہو جائے، تا قیامت یہ رات ختم نہ ہو، کیونکہ تم اس رات میں امان میں ہو۔ جب صبح ہوگی تو تم چیخو گے، چلاؤ گے اور آہ و فریاد کرو گے، اور کل تمہارے لیے امان نہیں ہوگا۔ اے لشکر ابلیس، اے حزب شیطان، جان لو کہ میں عباس علیہ السلام ہوں۔ اور یہ روایت ہے سیف العباس علی اشرار الناس صفحہ نمبر 107 پر۔ صفحہ نمبر ہے 447۔ جناب قاسم اور جناب عباس کی گفتگو۔ صاحب کتاب دام السابقہ صفحہ نمبر 322 پر تحریر فرماتے ہیں: اصحاب کو ہدایت دینے کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے خیمہ فلک جاہ کی طرف واپس ہوئے۔ جب واپسی میں حضرت عباس کے خیمے کے قریب پہنچے تو محسوس کیا کہ جیسے کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ امام علیہ السلام اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرات آپس میں بات چیت کر ہی رہے تھے کہ روئے سخن جناب علی اکبر کی طرف ہو گیا۔ جناب علی اکبر بڑی دلیری سے بولے: اے چچا جان، آج کی صبح کو بابا جان پر جو سب سے پہلے اپنی جان کی قربانی دے گا میں ہوں گا۔ جناب عباس نے فرمایا: میری موجودگی میں آپ کی شہادت کا کون سا سوال ہے؟ جب تک عباس کے دم میں دم باقی ہے شہزادے کو جنگ کی آنچ نہیں لگنی چاہیے۔ جناب علی اکبر نے فرمایا: چچا، یہ درست صحیح، لیکن یہ بھی تو خیال فرمائیے کہ اب آپ علمدار لشکر ہوں گے، اور علمدار کے مارے جانے سے سارا لشکر منتشر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پہلے شہید ہوں گے تو چھوٹے سے لشکر میں جلد سے جلد کمزوری دوڑ جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ آپ کے دم سے بابا جان زندہ ہیں۔ اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو بابا جان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ جناب عباس نے جواب دیا: اے میرے آقا کے نور نظر علی اکبر، تم نے جو کچھ کہا درست ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ بیٹا باپ کا نور نظر ہوتا ہے۔ جب باپ کے سامنے بیٹا شہید ہو جائے تو باپ کی آنکھوں کا نور جاتا رہتا ہے۔ اگر تم پہلے شہید ہو جاؤ گے تو میرے سید و سردار بے نور ہو جائیں گے، اور یہ تو بتاؤ کہ جب حضرت کا نور نظر جاتا رہے تو سارا دن لاشوں پر لاشیں کیسے اٹھائیں گے؟ جناب عباس اور جناب علی اکبر کی گفتگو جناب قاسم بن حسن علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے۔ جب دونوں سوال و جواب کر چکے تو جناب قاسم بولے: چچا جان، آپ نے جو کچھ فرمایا وہ درست ہے، اور بھائی علی اکبر نے جو کچھ کہا وہ بھی صحیح ہے۔ بے شک آپ کی شہادت سے چچا جان کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور بھائی علی اکبر کی شہادت سے چچا جان کا نور نظر جاتا رہے گا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کل سب سے پہلے جو چچا جان پر قربان ہو وہ میں ہوں، اس لیے کہ میں یتیم ہوں اور اپنے باپ کی طرف سے سب سے پہلی قربانی دینے کی تمنا رکھتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام خیمے میں داخل ہو گئے اور حضرت قاسم کو سینے سے لگا کر فرمایا: بیٹا باپ کے نہ ہونے کا رنج نہ کر، میں تیرا چچا موجود ہوں، تیری شہادت سے مجھے اتنا ہی رنج ہوگا جتنا تیرے بھائی کو ہوتا ہے۔ اور یہ روایت ہے ذکر عباس صفحہ نمبر 212، شہزادہ قاسم علامہ ضمیر اختر نقوی کی کتاب صفحہ نمبر 217 پر۔ صفحہ نمبر 448۔ عنوان ہے اصحاب سے خیام حسینی میں جناب عباس کا دوسرا خطاب۔
فخر مقدرات جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، شب عاشورہ میں اپنے خیمے سے باہر آئی تاکہ اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکوں۔ میں نے انہیں اپنے خیمے میں تنہا بیٹھا ہوا پایا، جہاں وہ اپنے رب سے مناجات اور تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، کیا اس رات میرا بھائی اکیلا رہ گیا ہے؟ خدا کی قسم میں اپنے بھائیوں، بھتیجوں اور چچازاد بھائیوں کے پاس جا کر انہیں نصیحت کروں گی۔ چنانچہ میں جناب عباس کے خیمے کے پاس پہنچی، جہاں مجھے سرگوشی سنائی دی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو میرے بھائی، بھتیجے اور ان کی اولاد ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان جناب عباس ابن امیر المومنین علیہ السلام زانو کے بل بیٹھے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی شیر شکار کے لیے تیار ہو۔ اور یہ روایت ہے لیلۃ العاشورہ فی الحدیث، صفحہ نمبر 49 پر۔ اس حالت میں جناب عباس نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جو اس سے پہلے بابا علی علیہ السلام یا بھائی حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ اصحاب کی ایک جماعت کو بٹھا کر جناب عباس نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے انصار اللہ، اے آل اللہ کے محافظوں، جو شخص ہلاکت سے نجات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ راستہ اختیار کرے، اور جو ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ قتل ہونا چاہتا ہے تو ابا عبداللہ اس کے مہربان اور حلیم ساتھی ہیں، جو جنت اور نعمتوں کا مالک ہیں اور جس نے جنت قائم کی ہے اور اس کی تقسیم کرتے ہیں۔ کیا تم لوگ صرف جنت کے ساتھ ہو یا رب کی رضا کے لیے؟ ابا عبداللہ علیہ السلام کے غضب سے رب کی خوشنودی کیسے مل سکتی ہے؟ اور خدا کی قسم، وہ جنت جو آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع ہے تم سے قریب ہے اور تمہاری آنکھیں گھیرے ہوئے ہیں، لہٰذا اپنے پاؤں کو مضبوط کرو اور اپنے جسموں کو تیار رکھو۔ تم خدا کے رسول کے حامی ہو، تم امیر المومنین علیہ السلام کے حامی ہو، خدا کی قسم تم سید نساء العالمین کے حامی ہو۔ جب دل مضطرب ہوں اور جنگ شروع ہو جائے تو ابا عبداللہ علیہ السلام کے چہرے کی طرف کثرت سے دیکھو، اگر تم نے ایسا کیا تو تمام غم دور ہو جائیں گے۔ تلواریں جب زخموں کو کھول دیں گی، آسمان گرجے گا اور زمین چل پڑے، لرزے اور ایک گروہ ملعون اندھا ہو جائے اور صحرا حرکت کرے اور قاری تلاوت کریں، جب نیزے حرکت کریں اور روشنی ختم ہو جائے تو اہل بصیرت میں سے دیکھنے والے خیر النساء کے بیٹے کا چہرہ دیکھیں۔ اے سوالے لوگوں، پس تم بقیت الثقلین کی طرف دیکھو اور ثانی حسین کو جان لو اور انا من الحسین کو سمجھو۔ وہ حسین علیہ السلام جو رسول اللہ کے جسم پر آرام فرماتے ہیں اور ان کے سینے پر سوتے ہیں اور ان کے کندھوں پر ہوتے ہیں، جب وہ رسول اللہ چلتے ہیں اور ان کی پشت پر ہوتے ہیں، اور جب رسول اللہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ روایت ہے مناقب سعادہ الکرم فی جواہر الخطب والکلام، صفحہ نمبر 238 پر۔ صفحہ نمبر 449، عنوان ہے جناب عباس کی بنی ہاشم کو نصیحت۔ خطبے کے اختتام پر جناب عباس نے بنی ہاشم سے فرمایا، اے میرے بھائیوں، بھتیجوں اور چچازاد بھائیوں، جب صبح ہو جائے گی تو تم کیا کرو گے؟ سب نے کہا، جو آپ کہیں گے ہم اس سے تجاوز نہیں کریں گے۔ جناب عباس نے فرمایا، یہ لوگ یعنی اصحاب اجنبی ہیں اور زیادہ بھاری بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا کل جب جنگ کی ابتدا ہو تو سب سے پہلے تم لوگ نکلنا، ہم دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتاریں گے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے اپنے اصحاب کو پہلے بھیجا اور جب وہ قتل ہو گئے تو ایک وقت تک موت سے مقابلہ کرتے رہے۔ سب بنی ہاشم کھڑے ہو گئے اور اپنی تلواریں نکال کر میرے بھائی عباس کے چہرے کی جانب کر کے کہا، ہم وہی کریں گے جو آپ کہیں گے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے جب ان کا کثیر اجتماع دیکھا، ان کے عزم، ہمت اور پختہ کردار کا مظاہرہ کیا تو میرے دل کو سکون اور خوشی ہوئی، لیکن آنے والے وقت نے مجھے پریشان کر دیا۔ صفحہ نمبر 450، عنوان ہے جناب حبیب ابن مظاہر کی اصحاب حسین علیہ السلام کو نصیحت۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں کہ شب عاشورہ اصحاب کے خیموں میں سے ایک خیمے میں کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے دیکھا تو بنی ہاشم کی طرح اصحاب بھی ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے اور جناب حبیب ابن مظاہر ان کے درمیان تھے۔ جناب حبیب نے فرمایا، اے میرے دوستوں، تم اس جگہ کیوں آئے ہو؟ اپنا مقصد بیان کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ سب نے فرمایا، ہم غریب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نصرت کے لیے آئے ہیں۔ ہم غریب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نصرت کے لیے آئے ہیں۔ جناب حبیب نے فرمایا، تم لوگوں نے اپنی بیویوں کو طلاق کیوں دی؟ سب نے کہا، اسی لیے۔ جناب حبیب نے فرمایا، جب صبح ہو جائے گی تو تم لوگ کیا کرو گے؟ سب نے کہا،
آپ اپنی رائے دیں، ہم آپ کی بات سے تجاوز نہیں کریں گے۔ جناب حبیب نے فرمایا، جب صبح ہو تو سب سے پہلے ہم نکلیں گے، ہم لڑنے کے لیے سب سے آگے ہوں گے، ہم کسی ہاشمی جوان کو خون میں نہایا ہوا نہیں دیکھیں گے جب تک ہم میں دم ہے۔ ایسا نہ ہو لوگ کہیں کہ انہوں نے اپنے سرداروں کو جنگ میں پہلے پیش کیا اور اپنی جانوں سے کنجوسی کی۔ اور یہ روایت ہے لیلۃ العاشورہ فی الحدیث والادب، صفحہ نمبر 51 پر۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں، شب عاشورہ کا بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔